الحمدللہ نحمدہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وحدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج ہمارا جو لیکچر ہے اس کا عنوان ہے فرقہ واریت۔ کیا شریعت نے ہمیں فرقوں میں بٹنے کا حکم دیا؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، پارہ نمبر 3 ہے، آیت نمبر 103۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کو دیکھ کر فرمایا تھا اگر یہود کے 71 فرقے ہیں تو میری امت کے 72 ہوں گے، اگر یہود کے 72 فرقے ہیں تو میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ فرقے ہو جائیں گے، فرقے اتنے فرقے بنا لو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہود و نصارہ قرب قیامت مسلمان یہود و نصارہ کی پیروی اس طرح کریں گے، ان سے اس طرح آگے بڑھ جائیں گے کہ وہ اگر 72 تھے تو یہ 73 ہو جائیں گے، اور ان میں سے تمام فرقے جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ ان میں سے صرف ایک جماعت جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان میں سے ایک جماعت جو میرے اور میرے اصحاب کے عقیدہ پر طریقے پر ہوگی وہی جنت میں جائے گی۔ جامعہ ترمذی، اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ اکثر ہمارے نادان مسلمان حدیث مبارک کے تعلق سے غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں، اور جس کا فائدہ کوئی مفاد پرست لوگ اٹھا رہے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے نہ جانے شریعت پہ کیا کیا تہمت لگا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہونے والی ہے، لہذا فرقوں بنا لو۔ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ ایسے لوگوں سے ہمارا بھی ایک سوال ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو پھر پیدا ہوتے ہی کیوں نہ ہم نے اپنی قبر کھود لی، کیوں نہ ہم ابھی سے اپنی قبروں میں جا کر لیٹ جائیں۔ زندگی جینے کی اتنی ساری مشقت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب موت تو آنی ہے، تھوڑا سا غور و فکر کرو، تدبر سے کام لو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ 73 فرقوں والی حدیث بلا شبہ حق ہے، لیکن اگر ہمت سے کام لیں تو آپ بھی سمجھ جائیں گے کہ وہ 72 فرقے لوگ جہالت میں بنا لیں گے۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمانوں کی جہالت کی نشاندہی کی ہے کہ لوگ کتاب و سنت سے بے بہرہ ہو جائیں گے
اور نتیجتاً فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ لہذا ان فتنوں سے بچنے کے لیے، رب کے نزدیک حق پر کہلانے کے لیے رب کی کتاب اور میری سنت کو تھام لو۔ تو حدیث کا مفہوم یہی بنتا ہے، کہو کہ شریعت ہر حال میں اتحاد چاہتی ہے، اور اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے قرآن اور حدیث۔ لہذا جیسا کہ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لہذا پھر بھی ہم موت سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں۔ اسی طرح 73 فرقوں میں بٹنے والی ہے۔ ان میں سے 72 جہنمی فرقوں میں وہ لوگ بٹنے والے ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، اپنے نفس کی تابع داری کرتے ہیں، قرآن و سنت کی بجائے اپنے عالموں کے فتاووں، اپنے مفتیوں، اپنے پیروں، اپنے فقیروں کے فتاووں پر عمل کرتے ہیں، اور مفاد پرست لوگ امت کے انہی نادان مسلمانوں کی لا علمی اور جہالت کا فائدہ اٹھا اٹھا کر انہیں اپنی چند دن کے دھندا کے ذریعہ بنا لیں گے۔ تو ایسے فتنوں سے بچنے کا راستہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامے رہو گے تو اللہ کے نزدیک حق پر کہلاؤ گے اور فتنہ سے بچ پاؤ گے۔ بہرحال جب امت میں اختلاف پیدا ہو اور اطاعت سے ہٹ جائے تو کس طرح ظالم حکمران مسلط ہو جائیں گے، بتانے کی ضرورت بھی نہیں۔ ممکن ہے کہ اتنے سالوں کی شکایت سے ہمارے ذہن کھول دیے، لہذا ہمیں ہر حال میں کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونا چاہیے، جبکہ ہمارا ایک رب، ایک کتاب، ایک نبی، تو اس طرح طرز عمل بھی ایک ہونا چاہیے۔ اسی کے بارے میں آج سے 100، 150، 200 سال پہلے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کہیں فرقہ بندی اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور پورے دل سے بھی ہم ایک ہوں، اور جو لوگ جاہلوں کو فتووں پر چلیں اور ان کی بتائی جاہلانہ باتوں میں چلیں اور اختلافات امت چاہتے ہیں وہ کرتے رہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، اور جو حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہیں، انشاءاللہ ایسے جاہلوں کے فریب سے آگاہ ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، سننے اور اس کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کو ایک اور ایک نیک بنائے، جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر اور ایمان پر رہیں، اور خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ کہیں ہم دیوبندی ہیں، کہیں ہم بریلوی ہیں، کہیں ہم اہل حدیث ہیں، کہیں ہم شیعہ ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہیں ہمارا یہ نام نہیں رکھا، اللہ رب العالمین نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا نام یہی کہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے یہی کہا ہے کہ میرے نبی کی اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، نہ کہ اپنے بنائے ہوئے شیخ، مجتہد، علامے، فہامے ان کی اطاعت کی جائے، ان کے فتاووں پر چلا جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی رسی
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی یہ ہے کہ جس پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین چلے، اس کو تھامو، مضبوطی سے تھام لو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ اور اللہ کے بتائے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، اللہ رب العالمین تمہیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں تفرقوں میں بٹنے کی بجائے ایک امت بنائے، مسلمان بنائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محب، سچا عاشق اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ جو بات، جو پڑھا پڑھایا، سنا سنایا اور جو حق بات پہنچائی گئی وہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اور جو کمی کوتاہی ہوئی وہ مجھ بندہ ناچیز کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وما علینا الا البلاغ المبین، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو ایمانہ مکمل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔